الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب الفوات والاحصار، حج سے رہ جانے اور حج سے روکے جانے کا بیان۔ الفوات یہ فات یفوت فوتن سے اسم مصدر ہے۔ فوت دراصل یہ کسی چیز کے وقت گزر جانے کو کہتے ہیں جس کو دوبارہ پایا نہ جا سکے، تو لہٰذا جب کوئی چیز کسی آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز اس سے فوت ہو گئی، یعنی کہ رہ گئی۔ اصطلاح شرع میں فوات سے کیا مراد ہے کہ حاجی پر اس کے عرفہ میں وقوف کیے بنا نحر کے دن کا سورج نکل آنا، یعنی اگر ایک آدمی حج کا احرام باندھ کر چلا لیکن وقوف عرفہ کو نہیں پہنچ سکا اور 10 ذی الحج کا سورج نکل آیا تو اس کو کہتے ہیں فوات، یعنی آدمی حج کرنے سے رہ گیا اور اس سے حج کا وقت نکل گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف عرفہ کو لازم قرار دیا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے عرفہ کے وقوف کو حج قرار دیا ہے۔ اور الاحصار اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، اور شریعت کے اندر احصار کا معنی کیا ہے کہ آپ اپنے عمرے کو یا اپنے حج کے جو مناسک ہیں وہ آپ پورے ادا نہ کر سکیں، آپ کو روک دیا جائے۔ تو باب الفوات والاحصار، اس کے اندر ہم حج سے رہ جانے اور حج سے روکے جانے کے متعلق احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قد احصر، یقیناً روک دیا گیا، قد احصر یقیناً روک دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس مقام پر؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ اصل میں اشارہ ہے، پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو حدیث سمجھاتا ہوں۔ قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر۔ فحلق رأسہ، آپ نے اپنے سر کو منڈوایا، وجامع نساءہ، اور اپنی ازواج سے تعلق قائم کیا، ونحر ہدیہ، اور اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، حتی اعتمر عاما قابلا، پھر آپ نے آئندہ سال عمرہ کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آئے، احرام باندھ کر آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، وہاں سے آگے آپ کو جانے نہیں دیا، اور پھر وہاں پر وہ سارے پھر آپس میں صلح ہوئی اور وہ مصالحت والی ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ جب مصالحت ہو گئی اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب آگے ہم نہیں جا سکتے اور شرط یہ طے ہو گئی ہے کہ اگلے سال تم نے آنا ہے، تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے وہیں پر اپنے جانور کی قربانی کی، اپنے سر کو منڈوایا اور
ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے تعلق قائم کیا۔ پیچھے بھی آپ کو یہ حدیث مبارکہ ہم جب پڑھ کر آئے تھے وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو کہا کہ جی جانور ذبح کر لو اور ساتھ میں سر منڈوا دو، لیکن صحابہ نے ذرا اس معاملے کے اندر توقف کیا، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے اور شاید ہم آگے چلیں، واپس نہ ہونا پڑے ہمیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کر جب خیمے میں داخل ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ آپ اس طرح عمل کریں۔ آپ باہر نکلے، اونٹ کو نحر کیا، اپنے حجام کو بلایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اونٹ نحر کرنا شروع کر دیے، جو جن کے پاس یعنی قربانیاں تھیں انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی اور اپنے ایک دوسرے کے بال سر کے مونڈنا شروع کر دیے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے اصل میں یہ ترتیب نہیں ہے، افعال کی ترتیب واقعے کے اعتبار سے مختلف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حلق کا تذکرہ کیا، پھر جماع کا تذکرہ کیا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے قربانی کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، پھر حلق کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے تعلق کو قائم کیا۔ تو یہاں پر جو واو ہے یہ واو ترتیب کے لیے نہیں، یہ مطلق جمع کے لیے کہ انہوں نے تینوں باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہاں ترتیب مراد نہیں ہے کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا پھر وہ کیا پھر وہ کیا، یہ معنی ہرگز یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل دیگر دوسری احادیث سے ہمیں ملتا ہے اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قربانی کی، پھر سر منڈوایا ہے، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا نام ہے تحلل ہونا ہے بیویوں کے ساتھ تعلق، وہ آپ کے لیے جائز ہو گیا، حلال ہوا، وہ آپ نے کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو اصل میں مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ کیا ہے، یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا ہے احصار کا۔ احصار، اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے گیا لیکن اس کو روک دیا گیا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے، تو پھر اب وہ کیا کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب روک دیا گیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر یہ کام کر لیے۔ تو جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے اور بندہ بیت اللہ نہیں پہنچ سکتا تو رکاوٹ والی جگہ پر ہی احرام کو کھول دے، قربانی کرے، سر منڈوا لے، اور پھر جو چیزیں اس کے اوپر محظورات تھیں وہ اب اس کے لیے حلال ہو گئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قربانی صرف حرم ہی میں جا کے ذبح کی جائے گی۔ جمہور علماء کا موقف راجح ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکاوٹ کی جگہ پر ہی قربانی کی تھی، لیکن ہاں اگر ممکن ہوئے کہ قربانی حرم بھیج سکتا ہے تو پھر انسان کو ضرور بھیجنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ بھی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمہور کے موقف کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ اب احصار کی صورت میں جانور یعنی وہ چاہے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، کم از کم بکری ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ نُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جو بندہ روک دیا جائے تو پھر اس کے لیے جو قربانی میسر ہو وہ کر لے۔ تو جمہور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری ہی کفایت کر دیتی ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کی جانب اپنا میلان ظاہر کیا ہے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ محصر پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ پہلے بھی تھوڑا اشارہ آپ کی طرف آپ کو میں نے کیا تھا پچھلے اسباق میں کہ جمہور کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ساتھیوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا۔ اگر قربانی واجب ہوتی تو سب کے لیے یہ وجوب ہوتا، حالانکہ ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، اور امام صنعانی نے اسی رائے کو راجح قرار دیا ہے۔ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی مزید بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ قربانی جس کے پاس موجود ہے ساتھ وہ تو قربانی کرے گا،
جس کے پاس نہیں ہے طاقت ہے وہ قربانی لے کر کرے گا، اور جو فقیر ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں پھر وہ مکلف نہیں ہے، اور اس کے اوپر روزوں کا لازم کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہدیہ تمتع کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تمتع والی قربانی نہیں کر سکا تو پھر اس کو 10 روزے کا حکم ہے، تو وہ اس کے لیے حکم نہیں ہے، وہاں پر میں نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ اب پھر اس میں یہ مسئلہ بھی اختلاف ہی ہے کہ احصار کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جمہور علماء کا تو موقف یہ ہے کہ کوئی شخص راستے میں کسی بیماری یا طوفان، سیلاب یا دشمن یا کسی بھی وجہ سے روک دیا جائے، ان تمام صورتوں کو احصار کہتے ہیں، لیکن امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے کہا کہ احصار صرف دشمن کے ذریعے رکاوٹ پڑنے کو کہتے ہیں۔ لیکن جمہور کا موقف کیا ہے؟ راجح ہے، آگے آپ حدیث پڑھیں گے وہاں پر بھی یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمہور کے موقف کو راجح قرار دیا ہے۔ اور جو یہاں پر بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ سال آ کر عمرہ کیا، اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ آئندہ سال عمرے کی قضا دینا واجب ہے، حالانکہ یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل تھا، اور جب آپ کا فعل ہو صرف وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کی آپس میں جو شرائط ہوئی تھی ان میں ایک شرط یہ ہوئی تھی کہ آپ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، تو اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عمرۃ القضاء نہیں تھا، بلکہ یہ اس فیصلے کی وجہ سے عمرہ کرنا پڑا تھا جو ان کا آپس میں طے ہوا تھا کہ آپ اگلے سال آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے، وہ تو عمرہ آپ کا وہیں پر مکمل ہو گیا تھا، کیونکہ جب عمرہ ہی آپ کا مکمل نہ ہوتا تو پھر تحلل کیسے ثابت ہوتا؟ تو تحلل کا ثابت ہونا ہی وہ اس چیز کو واضح کر دیتا کہ وہ عمرہ ان کا مکمل ہو چکا تھا، یہ نیا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس لیے اگر کسی کے پاس نئے عمرے کی استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو اس کو کرنا چاہیے، نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر اس کے اندر علماء نے یہ بھی تھوڑا سا بیان کیا، اگر وہ اس کے اوپر جو عمرہ یا حج کرنے جو بھی وہ آ رہا تھا وہ فرضی تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں وہ یعنی مطلب نظر وغیرہ والا تھا، تو وہ پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ کیونکہ ادا نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حصر عمرے میں بھی ہو جاتا ہے، حج میں نہیں، عمرے کے اندر بھی ہے، جیسا کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ اور جب آدمی کو روک دیا جائے گا تو صحیح بات ہے کہ وہیں پر وہ اپنے سر کو منڈوا دے گا، اور جب بھی احصار ختم ہوگا تو انسان اگر عمرہ کر سکتا ہے تو وہ عمرے کو کرنا چاہیے، لیکن وہ عمرہ قضا کے طور پہ نہیں ہوگا، وہ نئے سرے سے ہی دوبارہ وہ عمرہ کرے گا، اور وہ کیا نام ہے نئے عمرے کی ہی نیت سے جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمرہ اگر انسان کو پورا کرنے سے یعنی انسان کو روک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا نہیں کر سکا، وہ انسان روک دیا گیا ہے، تو پھر آدمی صرف حلق پر ہی وہ کام نہیں کرے گا، وہ قربانی بھی کرے گا، اور پھر جو اس کے اوپر پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ضباعۃ بنت الزبیر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، کس پر؟ ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب پر، ان کی کنیت تھی ام حکیم۔ ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ ان کا نسب نامہ ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن تھیں۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، اور ان کے 2 بچے تھے، عبداللہ اور کریمہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ فوت ہوئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر داخل ہوئے ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فقالت، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انی ارید الحج، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں،
وَأَنَا شَاكِيَةٌ اور میں بیمار بھی ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حجی حج کرو، واشترطی اور شرط لگا لو، ان محلی حیث حبستنی کہ بے شک میرا حلال ہونا، میرے احرام کھولنے کی جگہ کون سی ہے؟ حیث حبستنی اے اللہ جہاں پر تو نے مجھے روکا، تو یہ آپ شرط لگا لو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث سے ایک تو مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ آپ احرام کے لیے شرط لگا سکتے ہیں، احرام باندھتے ہوئے شرط لگا سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے جس بات کے اوپر شرط لگائی کہ اگر مجھے وہ چیز پیش آ گئی، تو جیسے ہی وہ آپ کے اوپر وہ چیز پیش آ گئی تو آپ کا احرام کھل جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شرط لگانے کے ساتھ آپ جب احرام باندھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہوتی، اور جب آپ شرط نہیں لگاتے پھر آپ کو روک دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو سر بھی منڈوانا پڑتا ہے اور ساتھ میں قربانی وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو لانا تو چاہیے تھا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو باب الاحرام کے اندر، لیکن یہاں پر اس مقام پر کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ یہاں پر بتانا مقصود کیا ہے کہ اگر بیماری یا عذر کی وجہ سے جہاں بھی انسان کو روک لیا جائے گا وہیں پر وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہ اس حدیث کو یہاں پر لے کر آئے ہیں تاکہ اس کی مناسبت یہاں سے واضح ہو جائے، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عورت کی آواز سطر نہیں ہے، لہٰذا نامحرم عند ضرورت مردوں سے کلام کر سکتی ہے۔ مریض احرام باندھتے وقت احرام کو مشروط کر سکتا ہے۔ الفاظ دلیل کیا ہے؟ واشترطی۔ البتہ شرط عائد کرنے کے مسنون یا غیر مسنون ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے تو شرط عائد کرنے کا مطلق انکار کر دیا ہے کہ احرام میں کوئی شرط نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ احرام واجب ہے جس کی تکمیل انسان کے اوپر ضروری ہے، جبکہ تحلل اس کے منافی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کسی عمرے میں اشتراط کو اختیار نہیں فرمایا تھا، حالانکہ آپ کا کوئی بھی عمرہ دشمنوں سے مامون نہیں تھا، پھر بھی آپ نے شرط نہیں لگایا۔ پھر بعض علماء وہ اس بارے میں یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جس کو روک دیا جائے یا اندیشہ ہو کہ جی مجھے روک دیا جائے گا تو اس کے حق میں وہ کہتے ہیں شرط لگانا مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو احصار کا کھٹکا نہ ہو اس کے حق میں وہ کہتے ہیں غیر مسنون ہے، اس کو شرط نہیں لگانی چاہیے۔ تو راجح اور ظاہر قول کیا ہے کہ جس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا کہ معمولی مرض حج کے وجوب میں مانع نہیں ہوتا، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ دونوں موقف میں سے جو راجح قرار دیا وہ کیا قرار دیا ہے کہ انسان جس کو کھٹکا ہے وہ شرط لگا لے، جس کو کھٹکا نہیں ہے وہ شرط نہ لگائے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادات میں اشتراط جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور احرام میں حلال ہو جانے کی شرط رکھنے والا وہ جو اس کے اوپر یعنی چیزیں لازم ہوتی ہیں اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ احصار صرف دشمن کی طرف سے نہیں، وہ کسی بھی عذر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہاں پر کیا تھی؟ وہ بیمار تھیں، انہوں نے بیماری کی وجہ سے اشتراط کیا تھا۔ وعن اکرمۃ عن الحجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کسر او عرج فقد حل وعلیہ الحج من قابل قال عکرمۃ فسألت ابن عباس وابا ہریرۃ عن ذلک فقال صدق رواہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی۔ سیدنا عکرمہ وہ حجاج بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کسیرا جس شخص کی ہڈی توڑی جائے، او عرجا یا وہ لنگڑا ہو جائے،
فقد حل تو وہ حلال ہو گیا یعنی احرام سے نکل گیا، وعلیہ الحج من قابل اب اس پر آئندہ سال حج کرنا لازم ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں فسألت ابن عباس میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عن ذالک اس کے بارے میں، فقالا تو ان دونوں نے کہا صدقہ کہ حجاج بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو راوی ہیں حدیث کے ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اکرمہ، ٹھیک ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، بربر قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقہاء مکہ میں سے تھے، تابعین کے درمیانے طبقے میں شامل تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ 107 ہجری میں 80 سال کی عمر پا کر فوت ہوئے اور بعض نے ان کے سن وفات کے اندر اختلاف بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ہیں حجاج بن عمر انصاری، ان کا پورا نام ہے حجاج بن عمر بن غزیہ انصاری مازنی مدنی، شرف صحابیت سے یہ سرفراز ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین کے اندر شامل ہوئے اور ان سے 2 احادیث مروی ہے جن میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے عرجہ۔ عرجہ کے راہ پر اور عرجہ کے راہ پر فتحہ اور کسرہ دونوں پڑھنا جائز ہے، لیکن ایک اس کے اندر فرق یہ کیا جاتا ہے کہ اگر پیدائشی لنگڑا پن ہے، ٹانگ میں پیدائشی لنگڑا پن ہے تو پھر عین کلمے کو مکسور پڑھیں گے، عین کلمے کو کیا کریں گے؟ مکسور پڑھیں گے، یعنی عریجہ پڑھیں گے۔ اور اگر کسی حادثے کی وجہ سے لنگڑا پن آیا ہے تو پھر عین کلمے کو یعنی را کو مفتوح پڑھا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ اور اس سے جو پچھلی والی جو ہم نے تینوں حدیثیں پڑھی ہیں، ان تینوں حدیثوں سے یہ کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عوارض کی وجہ سے حج یا عمرے کا احرام قبل از وقت کھولا جا سکتا ہے۔ احصار کی وجہ سے یہ احصار چاہے کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح محرم نے احرام باندھتے وقت اپنے احرام کو مشروط کر لیا ہو، جب وہ شرط ظہور پذیر ہو جائے تو وہ احرام کھول دے، یا محرم کو کوئی ناگہانی عارضہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے اب اس کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ قبل از وقت احرام کھولنے کی اس کو اجازت ہے۔ لیکن احصار کے علاوہ اگر دیگر مانع امور حائل ہو جائیں تو پھر محرم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو آثار منقول ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کا احرام عمرے کی نیت سے تھا تو وہ اپنا سفر روک دے اور علاج معالجہ کروانے کے بعد بیت اللہ کی طرف دوبارہ سفر شروع کرے اور عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ وہ عمرے کا احرام کھول دے اور صحت یاب ہونے کے بعد عمرہ کرے۔ اگر اس کا احرام حج کا تھا تو پھر وہ اپنے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر لے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور آئندہ سال کیا ہے وہ حج بیت اللہ ادا کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر آخر کے اندر جو ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت نقل کی ہے، وہ عبارت آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ میں پھر اس کا مفہوم اور اس کی وجہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ قال مصنفه حافظ العصر قاضی القضاة ابو الفضل احمد بن علی بن حجر الکنانی العسقلانی المصری ابقاہ اللہ فی خیر، آخر الجزء الاول وهو النصف من هذا الكتاب المبارك، قال وكان الفراغ منه في 12 شهر ربيع الأول سنة 27 و800،
وهو آخر ربع العبادات يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا دائما ابدا غفر الله لكاتبه ولوالديه ولكل المسلمين وحسبنا الله ونعم الوکیل۔ یعنی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پہلے مختصر تعارف لکھا، القاب وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلائیوں کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھے۔ یہ مقام کہتے ہیں جزء اول کا آخری حصہ ہے، اور وہ جز اول اس مبارک کتاب کا نصف آدھا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 827 ہجری ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ اس سے فارغ ہوئے یہاں تک کتاب لکھنے پر، اور یہ عبادات کے چوتھائی حصے کا آخر ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نصف میں ہم کتاب البیوع کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس تصنیف کے کاتب، اس کے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جو مذکور عبارت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ 1299 ہجری کے مطبوعہ نسخے میں مطبعہ صدیقیہ جو بھوپال کا ایک سرکاری پریس ہے اس میں موجود ہے۔ یہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا پریس ہے۔ اس طباعت کی چند خصوصیات و امتیازات ہیں۔ یہ مطبوعہ نسخہ شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری کے تحریر کردہ مخطوطہ نسخے سے لیا گیا ہے، جو مؤلف کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اس نسخے کو اول تا آخر پوری احتیاط اور تحقیق سے ان کے روبرو پڑھا۔ اس مخطوط نسخے کو ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے شیخ الاسلام زکریا کے سامنے پڑھا تھا۔ انہوں نے اس میں اپنے اور اپنے دستخطوں اور مہروں کے ساتھ اپنی سنی ہوئی باتیں اور پیغامات اور اجازات کو بھی ثبت کر دیا۔ مثلا امام یوسف جو مصنف کی اولاد میں سے ہیں، شیخ عبد الباسط بن احمد ہیثمی ازہری، شیخ محمد بن عبد اللطیف ملیحی، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشائخ کا ذکر ہے۔ اس نسخے کی طباعت نواب صدیق حسن خان والی بھوپال کی زیر نگرانی ہوئی، اور اس کی مراجعت اور تصحیح بڑے بڑے محققین علماء نے فرمائی، اور اس کے آخر میں کچھ کلمات جناب شیخ علی علاء الدین آلوسی جو کہ روح المعانی کے مؤلف ہیں، ان کے پوتے کے ہیں، جو جمادی الاولیٰ 1299 ہجری میں بھوپال میں تشریف لائے۔ انہوں نے اس عظیم فائدے کو دیکھا جو اس عبارت میں ہے، اور ان خصوصیات کا ذکر کیا تو ہم نے اس کتاب میں وہ بیان کر دیا۔ تو الحمدللہ ہماری آدھی کتاب مکمل ہو گئی، کتاب الحج مکمل ہو گیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اگر کہیں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔